باب نمبر 93 انتہائی ضروری چیز کے بارے میں سوال کرنا۔ حدیث نمبر 2601 سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا ایک زخم ہے جس کے ذریعے آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، البتہ یہ کہ آدمی کسی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2602 سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم یہ مال بڑا سرسبز اور شیرین ہوتا ہے، جو اسے خوش دلی سے لیا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور جو اسے لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ برکت نہیں ہوتی، اور وہ اس شخص جیسا ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 94 اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2603 سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم یہ مال سرسبز و شیرین ہے، جس نے اسے اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ لیا تو اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جس نے اسے دل کے لالچ کے ساتھ لیا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2604 سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم رضی اللہ عنہ بے شک یہ مال سرسبز و شیرین ہے، پس جس نے اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لیا تو اس کے مال میں برکت دی جائے گی، اور جس نے اسے دل کے لالچ کے ساتھ لیا تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سیدنا حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں آپ کے بعد پوری زندگی کسی شخص سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 95 اللہ عز و جل جس شخص کو بن مانگے مال عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2605 ابن سعدی المالکی نے بیان کیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا، پس جب میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے وہ انہیں ادا کر دیا، تو انہوں نے مجھے اجرت دینے کا حکم فرمایا، تو میں نے انہیں کہا، میں نے تو اللہ عز و جل کے لیے کام کیا ہے، اور میرا جو اجر ہے وہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، میں تمہیں جو دے رہا ہوں اسے لے لو، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام کیا تھا، تو میں نے بھی آپ سے اسی طرح کہا تھا جس طرح تم نے مجھے کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، جب میں تجھے ایسی چیز دوں جو تم نے نہ مانگی ہو تو اسے کھاؤ اور صدقہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2606 عبداللہ بن اسعدی نے بیان کیا کہ وہ شام سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، کیا مجھے ایسی خبر نہیں ملی کہ آپ مسلمانوں کے اعمال میں سے کوئی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور اس پر آپ کو اجرت دی جاتی ہے تو آپ اسے نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس گھوڑے ہیں اور غلام ہیں اور میں اچھی حالت میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری مسلمانوں پر صدقہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو آپ نے ارادہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا
کیا کرتے تھے تو میں کہا کرتا تھا آپ اسے عطا فرمائے جو کہ اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطا فرمایا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا آپ اسے اس شخص کو عطا فرمائے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل اس مال میں سے تمہیں جو عطا فرمائے جسے تم نے مانگا ہو نہ اس کا لالچ کیا ہو اسے لے لو، اسے اپنے مال میں شامل کر لو یا اسے صدقہ کر دو، اور جو نہ ملے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2607۔ عبداللہ بن سعدی نے بیان کیا کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے پاس آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اعمال کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور جب آپ کو اجرت دی جاتی ہے تو اسے واپس کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں اچھی حالت میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ خدمت مسلمانوں پر صدقہ ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ایسا نہ کیا کر، میں بھی یہی ارادہ کیا کرتا تھا جو تم نے ارادہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تھے تو میں کہتا تھا آپ اسے اس شخص کو عطا فرمائے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو یا اسے صدقہ کر دو۔ جب اس مال میں سے تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کی لالچ کرو نہ اس کا سوال کرو تو اسے لے لو، اور جو نہ ملے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2608۔ عبداللہ بن سعدی نے بیان کیا کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے خلافت میں آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ لوگوں کی امور کی سرپرستی کرتے ہیں، بس جب آپ کو اجرت دی جاتی ہے تو آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں نے کہا میرے گھوڑے اور غلام ہیں اور میں اچھی حالت میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری خدمات مسلمانوں پر صدقہ ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ایسا نہ کر، اس لیے کہ جو تمہارا ارادہ ہے وہی میں نے ارادہ کیا تھا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ چیز عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا آپ اسے اس شخص کو عطا فرمائے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک بار مجھے مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا آپ اسے اس شخص کو عطا فرمائے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے کر اپنے مال میں شامل کر لے اور اسے صدقہ کر، اور جب تجھے اس مال میں سے اس شخص اس طرح ملے کہ تو اس کا لالچ رکھتا ہو نہ اس کا سوال کرتا ہو اسے لے لے، اور جو نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2609۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرماتے تو میں کہتا آپ اسے مجھ سے زیادہ محتاج شخص کو دے دے۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے کچھ مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا آپ اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور اپنے مال میں شامل کر لو اور اسے صدقہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس کا تم لالچ رکھو نہ اس کا سوال کرو تو اسے لے لو، اور جو نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 96۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ وصول کرنے پر عامل مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 2610۔ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ ابو ربیعہ
ربیعہ بن حارث نے عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث اور فضل بن عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر فرمائے۔ پس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لائے جبکہ ہم اسی حال پر تھے۔ انہوں نے ان دونوں سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو صدقہ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کریں گے۔ عبدالمطلب نے بیان کیا، میں اور فضل رضی اللہ عنہما چلے حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ہمیں فرمایا، یہ جو صدقہ ہے یہ لوگوں کے اموال کا میل کچیل ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 97، کسی قوم کا بانجا انہی میں سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2611، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کا بانجا انہی میں سے ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2612، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال روایت کیا، آپ نے فرمایا، قوم کا بانجا انہی میں سے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 98، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 2613، سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک آدمی کو صدقہ وصول کرنے پر مامور فرمایا تو ابو رافع رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ جانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں اور قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 99، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ حدیث نمبر 2614، بحث بن حکیم نے اپنے والد سے اور انہوں نے اس کے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو آپ اس کے متعلق دریافت کرتے تھے، کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو پھر آپ اسے تناول نہیں فرماتے تھے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو پھر آپ اپنا دست مبارک بڑھاتے تھے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 100، جب صدقہ ایک سے ہو کر دوسرے کے پاس آئے۔ حدیث نمبر 2615، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارادہ فرمایا کہ وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیں گی۔ انہوں نے اس کی ولا آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے کی شرط عائد کی، پس میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خرید کر آزاد کر دو، اس لیے کہ ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ جس وقت انہیں آزاد کیا گیا تو انہیں اختیار دیا گیا اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں وہ گوشت ہے جو بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا کہ تو آپ نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے اور ان کا شوہر آزاد تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 101، صدقے کا مال خریدنا۔ حدیث نمبر 2616، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کیا، پس جس شخص کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا اور گمان کیا کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا، پس میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تمہیں 1 درہم میں بھی دے تو اسے نہ خریدو، اس لیے کہ اپنے صدقے کو پھر لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی کائی کر کے اسے چاٹ لیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر حدیث نمبر 2617، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کیا، پس انہوں نے اسے فروخت ہوتا دیکھا تو اسے خریدنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اپنے صدقے میں
مت لوٹ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2618۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک گھوڑا صدقہ کیا، پس انہوں نے اس کے بعد اسے فروخت ہوتا دیکھا تو انہوں نے اسے خریدنا چاہا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس بارے میں سے مشورہ طلب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقے میں دوبارہ نہ آؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2619۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بن اسید کو حکم فرمایا کہ انگوروں کا اندازہ لگاؤ، پس ان کی زکوٰۃ منقع کی صورت میں ادا کی جاتی جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں کی صورت میں ادا کی جاتی تھی۔ حکم الحدیث حسن الاسناد مرسلاً۔ کتاب مناسک الحج، مناسک حج سے متعلقہ احادیث۔ باب نمبر 1 وجوب حج۔ حدیث نمبر 2620۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا ہر سال؟ پس آپ نے اس سے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اس نے 3 بار اعادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو پھر واجب ہو جائے گا تو پھر تم اس سے ادا نہ کر سکو گے۔ میں جب تک تمہیں کوئی چیز بتانے میں چھوڑے رکھوں تم مجھے سوال کرنے میں چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے بہت زیادہ سوال کرنے اور پھر ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے اجتناب کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2621۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے۔ تو اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں تو واجب ہو جاتا، پھر تم نہ سنتے اور نہ اطاعت کرتے، لیکن وہ ایک ہی حج فرض ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2 وجوب عمرہ۔ حدیث نمبر 2622۔ سیدنا ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عمر رسیدہ ہے، وہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ ہی سواری پر بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے حج کر اور عمرہ کر۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 حج مبرور کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2623۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے اور عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2624۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حدیث سابق کے مطابق البتہ یہ کہا وہ عمرہ دونوں کے درمیانی وقفے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 حج کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2625۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ اس نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حج مبرور۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2626۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایلچی 3 ہیں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2627۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
उम्र रसीदा, कम सिन, नौतवा और औरत का हज जिहाद हज और उम्रा है। हुक्मुल हदीस हसन। हदीस नंबर 2628। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस घर बैतुल्लाह का हज किया कि उसने इस दौरान कोई फहश बात की न कोई गुनाह किया तो वो इस तरह गुनाहों से पाक वापस होता है जैसे इसकी माँ ने उसे गुनाहों से पाक जना था। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 2629। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भी आपके साथ जाकर जिहाद न करें? इसलिए कि मैं कुरान में जिहाद से अफजल कोई अमल नहीं देखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बेहतरीन जिहाद और बहुत अच्छा जिहाद बैतुल्लाह का हज मबरूर है। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 5, उम्रा की फजीलत। हदीस नंबर 2630। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा दूसरे उम्रे तक दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर की जज़ा जन्नती है। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 6, हज व उम्रा के दरमियान मुताबियत की फजीलत। हदीस नंबर 2631। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रे मुसलसल करो, इसलिए कि वो फ़क्र और गुनाहों को मिटा देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मेल कुचैल को ख़त्म कर देती है। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 2632। सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रे पे दर पे करो, इसलिए कि वो फ़क्र और गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत ही है। हुक्मुल हदीस हसन सही। बाब नंबर 7, इस मयत की तरफ से हज करना जिसने हज करने की नज़र मानी हो। हदीस नंबर 2633। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत ने नज़र मानी कि वो हज करेगी, बस वो फोत हो गई तो इसका भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बारे में आपसे मसला दरियाफ़त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ, अगर तुम्हारी बहन के ज़िम्मे कर्ज़ होता तो तुम उसे अदा करते? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस अल्लाह की कर्ज़ की अदायगी करो, वो वफ़ा अदा करने का ज़्यादा हकदार है। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 8, इस मैयत की तरफ से हज करना जिसने हज न किया हो। हदीस नंबर 2634। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत ने सिनान बिन सलमा अल जुहनी रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़त करे कि इसकी वालिदा फौत हो गई और उन्होंने हज नहीं किया, अगर वो अपनी वालिदा की तरफ से हज करे तो क्या वो इनकी तरफ से हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हाँ, अगर इसकी वालिदा के ज़िम्मे कर्ज़ होता तो वो इसकी तरफ से अदा करती, क्या वो इसकी तरफ से नहीं होगा? बस वो अपनी वालिदा की तरफ से हज करे। हुक्मुल हदीस सहीहुल इस्नाद। हदीस नंबर 2635। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिद के मुतल्लिक़ सवाल किया कि वो फौत हो गए हैं और उन्होंने हज नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद की तरफ से हज करो। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 9, ज़िंदा शख्स की तरफ से हज करना जो कि सवारी पर बैठ न सकता हो। हदीस नंबर 2636। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि ख़ज़अम कबीले की एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़दलिफ़े की सुबह मसला दरियाफ़त किया तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फ़रीज़ा हज के हवाले से अपने बंदों पर फ़र्ज़ है। इस फ़रीज़े ने मेरे बाप को इस हालत में पा लिया है कि मेरे वालिद उम्र रसीदा हो गए हैं, वो सवारी पर बैठ नहीं सकते, क्या मैं इनकी तरफ से हज करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ।
حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2637۔ ابن طاووس نے اپنے والد کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل روایت کیا ہے، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اس کی طرف سے عمرہ کرنا۔ حدیث نمبر 2638۔ ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عمر رسیدہ ہے، وہ حج و عمرے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اور نہ سواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج کر اور عمرہ کر، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11، حج کی ادائیگی کی قرض کی ادائیگی سے تشبیہ۔ حدیث نمبر 2639۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، خثعم قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میرے والد بوڑھے شخص ہیں، وہ سواری نہیں کر سکتے، ان پر اللہ کا فریضہ حج فرض ہو چکا ہے، کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کے سب سے بڑے بیٹے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے حج کر، حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 2640۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد وفات پا گئے اور انہوں نے حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تمہارے والد کے ذمے قرض ہوتا تو تم ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 2641۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والد پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ عمر رسیدہ ہیں، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتی، اگر میں انہیں باندھ دوں تو ان کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر اس کے ذمہ قرض ہو تو تم اسے ادا کرو گے، کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اپنے والد کی طرف سے حج کرو، حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 12، عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 2642۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے تو خثعم قبیلے کی ایک عورت مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئی اور فضل رضی اللہ عنہ اس کی طرف اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دوسری جانب پھیرنے لگے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فریضہ حج جو اس کے بندوں پر فرض ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر فرض ہو چکا ہے، وہ سواری پر صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2643۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، خثعم قبیلے کی ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، جبکہ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے حوالے سے اللہ کا فریضہ جو کہ اس کے بندوں پر فرض ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر فرض ہو چکا ہے اور وہ صحیح طرح سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، وہ خاتون انتہائی حسین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ کو پکڑا اور ان کے پیچھے ان کے چہرے کو دوسری جانب پھیر لیا، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13، آدمی کا عورت کی طرف سے حج کرنا۔
حدیث نمبر 2644 سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پس ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بہت بوڑھی ہے، اگر میں انہیں سواری پر بٹھاتا ہوں تو وہ صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتی، اور اگر انہیں باندھ دیتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں انہیں مار ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ باب نمبر 14 آدمی کی طرف سے اس کا بڑا بیٹا حج کرے یا مستحب ہے؟ یہ مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2645 ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تم اپنے والد کے بڑے بیٹے ہو، پس اس کی طرف سے حج کرو۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 15 کم سن کے ساتھ حج۔ حدیث نمبر 2646 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2647 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک عورت نے ہودج سے اپنے بچے کو اٹھا کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا حج ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2648 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ اٹھا کر عرض کیا، کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2649 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرمایا، پس جب آپ روحا کے مقام پر تھے تو آپ کچھ لوگوں سے ملے تو فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مسلمان۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول۔ پس ایک عورت نے کجاوے سے بچہ نکالا تو عرض کیا، کیا اس کا حج ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2650 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین عورت کے پاس سے گزرے، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔